والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن الكريم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بارش برسنی بند ہو گئی اور ایک قحط کی کیفیت تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس حالت میں، اس کیفیت میں اتنا زور پکڑا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ اگر ہم آج کے حالات دیکھیں تو آسمان سے پانی بھی برس رہا ہے، زمین جو ہے وہ اجناس بھی اگل رہی ہے، سارے معاملے موجود ہیں، تو فرماتے کچھ بھی نہیں، بارش ہی نہیں برسی، اتنا زیادہ سوکھا آیا کہ کچھ بھی نہیں بچا۔ اور کشف المحجوب میں داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس واقعے کو کہ اتنی شدت اس قحط نے اختیار کی کہ انسانوں نے انسانوں کو کھانا شروع کر دیا۔ جو بندہ مر جاتا نا تو لوگ اسے کھا جاتے، اتنی سخت کیفیت بن گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے دروازے کے باہر بڑا پریشان بیٹھا تھا کہ کیا بنے گا، یہ زندگی کے معاملات کس طرح چلیں گے، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پیوں گا، دن کا کیا بنے گا، دوپہر کو کیا ہوگا، رات کو کیا ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں لوگ بھی بیٹھے تھے اپنے اپنے دروازوں کے باہر، تو ایک شخص ہمارے پاس سے گزرا جو بڑا خوش تھا، اس کے چہرے پر بڑی خوشی کے آثار تھے۔ تو کہتے اس کا اتنا خوش ہونا ہم سب کو بڑا عجیب لگا کہ بھئی اتنی سخت کیفیت ہے، اتنا سخت معاملہ ہے، بارش نہیں برس رہی، سوکھے کی کیفیت ہے، لوگوں نے لوگوں کو کھانا شروع کر دیا ہے، تو یہ اتنا خوش کیوں ہے؟ تو کہتے سب نے نا اس کو پکڑ دیا، اور پھر ہم نے اس سے سوال کیا بھئی تو اتنا خوش کیوں ہے، کیا تجھے نہیں پتا کہ قحط پڑا ہوا ہے، آسمان سے پانی نہیں برس رہا، زمین سے غلہ نہیں نکل رہا، جانور مر چکے ہیں، حالت اتنی سخت ہے، تو اتنا خوش کیوں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے جواب دیتا ہے کہ میں خوش کیوں نہ ہوں، کیونکہ میرا جو مالک ہے وہ بڑا امیر آدمی ہے، اور اس کے گودام تو غلے سے بھرے پڑے ہیں، تو دکھ تو تم مناؤ نا، میں کیوں دکھ مناؤں، میرا مالک تو بڑا امیر ہے، اس کے پاس تو غلے کے بڑے ڈھیر لگے ہیں، اس لیے میں خوش ہوں، مجھے قحط سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ فرماتے ہیں وہ یہ جواب دے کے چلا گیا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ شفیق بلخی، وہ اس کا چھوٹا سا مالک ہے، اور یہ اتنی سخت کیفیت میں بھی اس کے آسرے پہ اتنی خوشی منا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے جی میرے مالک کے پاس تو غلے کے ڈھیر لگے ہیں، میں کیوں نہ خوشی مناؤں۔ تو اگر یہ اپنے چھوٹے سے اس عارضی مالک کے غلے پہ اکتفا کیے ہوئے اتنی خوشی منا رہا ہے، تو اے شفیق بلخی تو بھی تو دیکھ تیرا مالک کتنا بڑا ہے، تو بھی تو دیکھنا ذرا، الحمدللہ رب العالمین، تو دیکھ تیرا مالک تو زمینوں آسمانوں کا مالک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ فرماتے میں نے خود کو کہا کہ ابراہیم تو شفیق تو کیوں نہیں خوشی منا رہا، دیکھ تو صحیح تیرا مالک کتنا شانوں والا ہے، تیرا مالک کتنا بڑا ہے، اور اس کا وعدہ بھی ہے کہ بھائی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کیفیت بڑی سخت ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اپنے اللہ پہ یقین رکھو اور تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بھائی جو ہم سے ڈرے گا
جو تقوی اختیار کرے گا، جو جھوٹ نہیں بولے گا، جو کم نہیں تولے گا، جو ڈنڈی نہیں مارے گا. اللہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ کیفیت دیکھ کے بھی. اتنے سخت حالات ہیں لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آ رہے ہیں، پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے. پھل پھر مہنگا بک رہا ہے، ذخیرہ اندوزی پہ ہم پھر ڈٹے ہوئے ہیں. خوف ہی کوئی نہیں ہے. لیکن بہرحال اپنے اللہ سے ڈرو یار. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کہتے ہیں میں وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہے. میں تجھے وہاں سے دوں گا، تیرا گمان بھی نہیں ہے، تیرے وہم میں نہیں، تیرے خیال میں بھی نہیں، تیرے گمان میں بھی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں تجھے وہاں سے عطا کروں گا. لیکن شرط پہلے کیا ہے؟ یقین. شرط پہلے کیا ہے؟ اپنے اللہ پہ یقین، توکل، تقوی. پھر انشاءاللہ دیکھو حضرت اللہ کیا کرتا ہے. کیونکہ یہ جتنی کیفیت بنی ہے باہر، یہ ساری ہمارے گناہوں کی تو سزا ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے حضرت، تدبیریں ہزار ہیں، مشورے ہزار ہیں، لیکن آج بھی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کو تیار نہیں. وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، متھا نہ لاؤ لف جاؤ دے گی. وہ دینا کون متھا لا سکتا ہے؟ وہ بڑا شانوں والا رب ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہ تو اتنا شانوں والا ہے کہ وہ تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کے بڑے بڑے لشکر تباہ و برباد کروا دیتا ہے. کون متھا لگا سکتا ہے؟ آج بھی ہم متھا ہی لگانے چلے ہیں. آج بھی ہم متھا ہی لگانے. کون اس سے متھا لگا سکتا ہے؟ اس سے کوئی متھا نہیں لگا. ہاں وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا لف جا، وہ وارث شاہ نے بڑا کمال کا تھا. وارث شاہ کہتے ہیں جاندی ڈاڈیاں آگے نہیں پیش اڑیا. ہاں بھائی کر لو کیا. وہ بڑے احباب جی دکان نہیں کھولیں گے تو مر جائیں. کھول کے بتاؤ آج دکان بھی ہے، دکان میں سامان بھی ہے، کھول کے بتاؤ ذرا. وہ احباب جو کہتے ہیں جناب ہماری فیکٹری نہیں کھلے گی تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. جاؤ کھول کے بتاؤ فیکٹری. آرڈر بھی ہیں، ہر چیز کھولو فیکٹری. پھر کھول کے بتاؤ. نہیں کھول سکتے. فیکٹری بھی ہے، میری ہے، اپنی ہے، ذاتی ہے. دکان میری اپنی ہے، کھول نہیں میں سکتا. لے سکتے ہو اس سے لڑائی؟ کوئی لڑائی لے سکتا حضرت. وہ اسی لیے وارث شاہ نے کہا تھا جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا. وہ چٹ لف کے ٹائم لگا لیے حضرت جی. لف جائیے، ہاں لف جائیے، لف جائیے. اور دیکھو تو صحیح لفندہ مزہ کیے. اور ایک دفعہ لف کے تو دیکھو، مان ایک دفعہ کہہ دو ہاں کہ یا اللہ معاف کر دے. پتہ نہیں کیسی انا ہے ہماری. ہو میں کیا گیا ہے، کیا حالات تو دیکھو یار، جانو کہ لالے پڑے ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے، ہزار رات یہ کر لو، وہ کر لو، اس طرح کر لو، یہ کر لو. بس یہ چند جملے ہماری زبان سے ادا ہونے کو تیار نہیں ہیں. یا اللہ غلطی ہوئی ہے معاف کر دے. یا اللہ. وہ دیکھو نا میاں محمد بخش سہواری میں توبہ بنی میں ہاں بے اعتبارہ. وہ نہ بھائی بازار میں کھڑے ہو کر کو کس نے کہا بازار میں کھڑے ہو کر وضو. صبح 2-2:30 بجے جب سب سوئے پڑے ہیں بچھا مصلی اور کھڑا ہو جاؤ اس کی بارگاہ میں اور سجدے میں جا کے مان جا یا اللہ غلطی ہوئی ہے معاف کر دے. ہاں حضرت جی ہمارا رب بڑا ہے، کرونا بڑا نہیں ہے. کوئی کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا رب بڑا شانوں والا رب ہے. لیکن ہم بھی تو ماننے نہ کہ یا اللہ غلطی ہوئی. کہہ دو ایک دفعہ ہوئی ہے. پھر دیکھو حضرت وہ کتنا بخشنے والا ہے، وہ کتنا معاف کرنے والا ہے. اور پھر جن کی لو لگ گئی ان کو کیا لگے حضرت. جنہوں نے لگا لی ہو لو دل ربا سے، غرض کیا رہی انہیں ماں سوا سے. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں. یہ سبع سنابل میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ ہارون ایک دن خود حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. مرزوق بزرگ ہیں اور کہتا ہے حضور آپ ہمتاً اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ضرورت تو آپ کے پاس ساتھ بھی ہے. آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، گرمی کا بھی جوڑا چاہیے، سردی کا بھی لباس چاہیے آپ کو، تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہوگی. تو میں بادشاہ وقت ہوں، میں وقت کا خلیفہ ہوں، تو آپ مجھے حکم کریں میں آپ کے لیے کتنا خرچہ لگا دوں جو روزانہ آپ کو مل جایا کرے. کمال قربان جاؤں حضرت. آپ نے فرمایا بھائی مجھے تیرا خرچہ نہیں چاہیے، تیرے خرچے میں عیب ہے، مجھے میرے حال پہ رہنے دے. ظاہر بادشاہ وقت تھا، بعد مزاج کے خلاف تھی. اس نے کہا بہلول بھائی میرے خرچے میں کیا عیب ہے، کرنا بھی تو نے کچھ نہیں ہے، جتنا تو کہے گا روز کا تجھے لگا دوں گا، تو عیب کیا ہوا. آپ نے فرمایا نہیں بھائی عیب ہے، تو رہنے دے مجھے. وہ کہتا ہے حضور عیب بھی تو بتائیں نا. آپ نے فرمایا یار پہلا عیب تو یہ ہے کہ آج تو خوش ہے، آج تو راضی ہے تو دینے آ گیا ہے. کل اگر میری کوئی بات تجھے ناگوار گزری تو نے بند بھی کر دینا ہے. لیکن وہ ایسا شانوں والا رب ہے، اگر میں اس کی نافرمانی بھی کرتا ہوں تو وہ بند نہیں کرتا کوئی بھی. دوسرا عیب یہ ہے تیرے اس وظیفے میں کہ تجھے نہیں پتا مجھے کتنا چاہیے. ہو سکتا ہے میں تجھے کہوں مجھے 4 درہم دے دے روز کے، تو 4 درہم دے، مجھے اس دن 8 کی ضرورت پڑ جائے تو پھر 4 کہاں سے لاؤں گا. لیکن قربان جاؤں اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ مجھے کتنے چاہیے.
اور تیسرا عیب یہ ہے کہ تجھے یہ نہیں پتا کہ آج مجھے چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن قربان جاؤں وہ اتنا شان والا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے مجھے کب کتنے چاہیے اور کب کتنے نہیں چاہیے ہیں۔ اپنے اللہ پہ توکل کرو، اپنے اللہ پہ یقین، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم آج بھی اعتراف کر لیں کہ یا اللہ ہاں ہم میں یہ کوتاہی ہے، اور اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم آگے سے ان کوتاہیوں سے بچیں گے۔ نماز کی پابندی کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ایک دوسرے کے کام آؤ، اور کیونکہ اس وقت جو کیفیت ہے ساری دنیا میں تقریباً اسی طرح ہی ہے، تو چلو میں غریبوں کا تو نہیں کچھ کہوں گا، لیکن پتہ نہیں امیروں کو بھی کیا ہو گیا، انہوں نے اپنے دروازوں کے باہر لکھ کے لگا دیا جی ایس والی راشن نہیں ونڈیا جانا۔ تو بھائی جو پیسے گھر میں پڑے ہیں کیا وہ انڈے دیتے ہیں یا بچے دیتے ہیں؟ قربان جاؤں یہ ہمارے لیے ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھی قسم اٹھائیں تو ہمیں پھر بھی اتنا یقین ہے، یہ بات کا وزن بڑھانے کے لیے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے بڑھتا ہے۔ ہاں حضرت جی، ڈکو نہ دو، ہاں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے حضرت، ڈکو نہ دو، کچھ بھی نہیں ہوں انشاءاللہ۔ اب بڑی جلدی اللہ نے چاہا تو یہ رمضان کے طفیل بس کسی کے آنسو